بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر برطانیہ سے فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور آج کا پروگرام جناب ایک ایسے خبر کے حوالے سے ہے کہ جسے ہمارے میڈیا نے بالکل ہی ایک طرح سے میں سمجھوں گا کہ بلیک آؤٹ کر دیا، لیکن اس کا امپیکٹ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر، اور بلکہ آغاز جو ہو ہی چکا ہے وہ ایک نئی فیز میں داخل ہو جائے گی جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اور پاکستان نے باضابطہ طور پر اپنی راہیں امریکہ سے اب جدا کر لی ہیں، اور وہ خبر کیا ہے؟ یہ خبر ہے جناب ایران اور چین کے مابین 25 سالہ اسٹریٹجک کوآپریشن کا معاہدہ۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران نے کسی ملک کے ساتھ اتنا طویل مدتی معاہدہ کیا ہے، اور ایران آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ کے زیر عتاب ہے عرصہ دراز سے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر امریکہ ایران پر پابندیاں لگائی رکھتا ہے۔ اور اب چائنا نے ایران کے ساتھ ایک تعاون کا جو معاہدہ کیا ہے 25 سالہ، اس معاہدے سے باضابطہ طور پر ایک بار پھر چائنا نے امریکہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ مینز کہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تعلقات رکھے گا وہ بھی امریکی عتاب کا شکار ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ ادھورا پڑا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس پر امریکی پابندیاں عائد ہوں، یا پاکستانی معیشت، پاکستانی اکانومی اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی قسم کی پابندیاں اس پر لگیں، کیونکہ ہم آگے ہی ظاہر کے قرض پر پل رہے ہیں، اور تھینکس ٹو ہمارے جتنے بھی ماضی کے حکمران گزرے ہیں ان کا شکریہ۔ اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے بات کو، تو اب چائنا نے باضابطہ طور پر امریکہ کے ساتھ ایک سپر پاور کی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور چائنا نے تھریٹ ایک سمجھ لیجئے کہ جو امریکہ نے دی ہوئی تھی کہ جی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جس ملک نے بھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس کے کوئی بھی تعلق رکھا، حتیٰ کہ یورپی یونین جو بہت سارے ممالک اکٹھے ہیں 26-27 کے قریب، وہ بھی امریکہ کے آگے نہیں کھڑے ہو پائے۔ اور لیکن اس کے باوجود چائنا نے ایران کو سہارا دیا ہے، اور اب 400 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ چائنا ایران میں کرنے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی فگر ہے۔ ایران کی حالت بہت خراب ہے، کیونکہ اس پر اقتصادی پابندیاں، معاشی پابندیاں لگی ہوئی ہیں عرصہ دراز سے، اور ٹرمپ جب جاتے جاتے مزید پابندیاں عائد کر گئے، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران اس کے لیے خطرہ ہے۔ اس خطے میں جو بھی ملک اسرائیل کے لیے خطرہ تھا یکے بعد دیگرے انہیں ختم کر دیا گیا۔ آپ حالت دیکھیے عراق کو تباہ و برباد کیا گیا، سیم پیٹرن، عراق پر بھی پابندیاں لگائی گئی ایسے ہی۔ پھر جب وہ بالکل اس کی حالت خراب ہو گئی تو پھر ایک بالکل جھوٹا اس کے اوپر الزام لگا کر کہ اس کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یعنی کہ بڑے پیمانے پر تباہی پہنانے والا اسلحہ ہے، عراق پر حملہ کر دیا گیا، اور پھر آج تک عراق سنبھل نہیں پایا۔ مصر کی حالت دیکھیے، لیبیا کی حالت دیکھیے، اس کے بعد آپ یمن میں چلے جائیے، آپ شام میں چلے جائیے، سعودی عرب ویسے ہی ظاہر ہے کہ جو سعودی عرب کے حکمران ہیں آل سعود ہیں وہ ویسے ہی اسرائیل کے قدموں پڑے ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی بھی یہی حالت ہے، وہ آلریڈی اسرائیل کے آگے سر بسجود ہیں۔ جو اگر کوئی ملک اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس خطے کے اندر تو وہ ایران ہے یا پھر ٹرکی ہے۔ تیسرا پاکستان ہے، اور یہ تینوں ملک ظاہر ہے کہ اسرائیل کو پسند نہیں ہے، اور تینوں ملکوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہم سے لڑنے کے لیے۔ انڈیا کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل اسے ہر ممکنہ مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے گا، تو یہاں تک کہا گیا کہ اسرائیل کے جنگی جہاز جو ہیں اور اسرائیل کے ماہرین انڈیا پہنچ چکے تھے، اور وہ سارا جو آپریشن ہونا تھا پاکستان کے خلاف اس کی وہ نگرانی کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ٹرکی کی بات کی جائے تو ٹرکی کا سائپرس کے ساتھ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور دیگر جتنے نیٹو کے ساتھ جو اس کا ایک معاملہ ہے، اس نے رشیا سے آپ کو معلوم ہے ایک میزائل کا ڈیفنس کا خریدنے کا پروگرام کیا تھا، اور اس پلان کو بھی اس پہ امریکہ کو بڑا اعتراض تھا، اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ٹرکی کرے، لیکن ٹرکی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں اس خطے میں ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، اور اس اتحاد کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ بھارت میں ہمیں چیخیں دکھائی دے رہی ہیں ارباب اختیار کی، اور امریکہ تک بھی اس کی آواز آ رہی ہے، اور امریکہ بھی ظاہر ہے کہ بہت تکلیف میں ہے اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ امریکہ دوست ہے، نہ اسرائیل دوست ہے، نہ انڈیا دوست ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس خطے میں کسی مضبوط پوزیشن پر آئے۔ بھارت نے بڑی کوشش کر کے نواز شریف صاحب کے دور تک پاکستان کو تنہا کر دیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہمارے حکمران بھی ملے ہوئے تھے سارے معاملے کے اندر، اور وہ بھی کوئی بھارتی ہاتھ کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ برسوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ
ایک دم ایک تبدیلی آئی اور ہم نے ترکی کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے سرے سے استوار کیا، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک نئی بلندی اور پہنچے، روس جس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ تعلق عرصہ دراز سے نہیں تھا اس سے بھی ہم نے ایک بار پھر معاملات کرنے شروع کیے، اور اب روس یہ دیکھیے کہ جو پائپ لائن ایک بن رہی ہے کراچی سے لے کر سیالکوٹ تک پائپ لائن بن رہی ہے پاکستان میں گیس کی، روس اسے بنانے جا رہا ہے، اور اس میں روس کی بھی 25-30% کے قریب سرکاری جو روس کا ایک شعبہ ہے گیس کا ان کی اس میں شراکت داری ہے، اور سو یہ ایک نیا اتحاد جس کے بارے میں انڈین تھنک ٹینکس، امریکن جو ارباب اختیار ہیں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے بتا دوں کہ اس معاہدے میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اس معاہدے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ طویل مدتی معاہدہ ہے، ظاہر 25 برس کا ہے، اس سے پہلے ایک جو لانگر ٹرم کا معاہدہ تھا وہ ایران نے روس کے ساتھ کیا تھا، اور یہ جوہری تعاون کے حوالے سے تھا، 10 برس کی مدت تھی، اس کو پھر 5 برس بڑھایا گیا، پھر 5 برس بڑھایا گیا، سو اس کی ٹوٹل جو مدت ہے وہ 20 سال کے قریب رہی تھی۔ اس وقت چین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ چین یہ چاہتا ہے کہ جو خطہ خصوصاً ون روڈ ون بیلٹ والا جو اس کا ایک نظریہ ہے جس میں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے جو کچھ سارا سی پیک کا روٹ بن رہا ہے، ایران اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ ایشو تھا کہ انڈیا نے گوادر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چابہار کی بندرگاہ ایران سے حاصل کر لی تھی، اور پھر ایران کے اندر ٹرین کا سسٹم بچھانے کی بات کی گئی تھی جس میں انڈیا شامل تھا۔ اسی طرح سے جو آف شور ڈرلنگ ہو رہی تھی، یعنی کہ سمندر میں جا کر تیل اور گیس نکالنے کی بات تھی، اس میں بھی بھارتی کمپنیاں شامل تھیں، لیکن پھر دیکھنے میں یہ آیا گزشتہ برس کہ یکے بعد دیگرے بھارت کو تمام پروجیکٹ سے آؤٹ کر دیا گیا، اور انڈیا کے اندر بھارت کی موجودگی سے یہ ہوا کہ جو کلبھوشن جادو پکڑا گیا اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ انڈیا سے ایران کے اندر گیا، اور ایران میں اس نے اپنا بیس بنایا ہوا تھا، اور وہاں سے پھر یہ پاکستانی جو ایک ہمارا بلوچستان ہے اس کے اندر دہشت گردی کر رہا تھا انڈیا اس سارے سینیریو کو یوز کر کے۔ سو اب اس کے بعد جب انڈیا ایران سے آؤٹ ہو گیا تو کم از کم وہ بارڈر ہمارا گریجولی سیف ہو جائے گا، کیونکہ چائنا اپنی جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک کی اسے سیو کرنا چاہتا ہے، اور وہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ اس علاقے میں وہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ بڑی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ وہ ہماری طرح چائنیز نہیں سوچتے کہ ہم 3 سال 4 سال بعد حکومت بدلی اور نئی حکومت آئی، اس نے پچھلے پروجیکٹ بند کیے، نئے 4 پروجیکٹ ڈمی شروع کیے، اگلی حکومت آئی اس نے پھر بند کر دیے، اور پھر 20 سال بعد آپ دیکھیں گے تو ہم اسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں 20 سال پہلے سے ہم چلے تھے۔ لیکن چائنا میں ایک پلان بنتا ہے تو اس پہ عمل ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ چائنا نے اپنی تمام پاپولیشن کو غربت سے نکال لیا۔ ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے ہر سیاستدان دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، قوم کا خیال کسی کو نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی جیب کا خیال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی گزشتہ 30-40 برسوں میں کہیں نہیں جا پائے، وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے۔ ایوب خان صاحب کے دور کے بعد پاکستان میں حقیقی ترقی نہیں ہوئی، جو بھی کچھ ہوا، ڈیم بنے، سڑکیں بنی، نئی پلاننگ ہوئی، وہ ایوب خان صاحب کے دور تک ہوئی، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو پایا۔ اب آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھائیے اور دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان صاحب ان جمہوری حکمرانوں سے کم از کم اس حوالے سے بہتر تھے کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا جو اس کے بعد نہیں ہوا۔ اینی ویز، سو بات یہ ہو رہی ہے آپ سے کہ اس سارے سینیریو کے اندر کیونکہ چین یہ چاہے گا کہ اس کی انویسٹمنٹ جو کہ 50-55 ارب ڈالر کی پاکستان میں ہے، اس کے علاوہ افغانستان کے اندر وہ انویسٹ کر رہا ہے، سو ہمارے بارڈر اب یکے بعد دیگرے ہم سیف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش جس نے ہم سے عرصہ دراز سے بات نہیں کی تھی، اب بنگلہ دیش ہم سے چیزیں منگوا رہا ہے، یعنی کہ ایک بار پھر جو برف ہے وہ پگھل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ایران جو کہ ہمیں پہلے آنکھیں دکھا رہا تھا، فوجی حملوں کی بات بھی ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر بڑا عرصہ 80 کی دہائی میں بدامنی رہی، ایران اور سعودی عرب اپنی پراکسی وار لڑتے رہے پاکستان کے اندر، جو فرقہ وارانہ ایک جنگ تھی، کبھی کسی نے سنی کو مار دیا، اس نے شیعہ کو مار دیا، اور یہ معاملہ جو ہے عرصہ دراز سے پاکستان کے اندر دیکھنے میں آیا، اور ہم آپس میں لڑتے رہے بھائی، جو کہ ایک افسوسناک بات تھی، اور پیچھے ایران اور سعودی عرب تھا۔ اور اب ایران اور سعودی عرب کا فیکٹر جو ہے وہ بھی گریجولی پاکستان سے نکل رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب امریکہ کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ سعودی عرب سے اس وقت دور ہے، کیونکہ وہ چائنیز بلاک میں انٹر ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے اور یہ ریلائز کر لیا ہے کہ امریکہ اس کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹرکی کے ساتھ ہم نے 28 کے قریب ہیلی کاپٹرز خریدنے کا ایک کانٹریکٹ کیا تھا، اور ان ہیلی کاپٹرز کے انجن امریکہ سے آتے تھے، امریکہ نے وہ انجن دینے سے منع کر دیا کیونکہ یہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو جانے تھے۔ یہ ہمارا دوست ہے جس نے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کو کسی قسم کا جدید اسلحہ پہنچے۔ F-16 کی ڈیل کے ساتھ کیا حشر ہوا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم نے پیسے دے دیے لیکن ہمیں F-16 جہاز نہیں ملے، اور اس کے بدلے
وہ گندم جو کہ اضافی ہو جاتی تھی امریکہ دریا میں سمندر میں پھینک دیتا تھا, کوئی استعمال نہیں تھا, وہ پاکستان کو دی گئی کہ جی آپ کے جتنے ارب ڈالر جو آپ نے دیے ہیں اس کے بدلے یہ گندم ہم سے لے لیں, لیکن F-16 طیارے ہم آپ کو نہیں دیں گے. اور ابھی بھی F-16 طیارے ہم جب استعمال کرتے ہیں تو امریکہ کو ہمیں ریکارڈ دینا ہوتا ہے کہ ہمیں خریدا ہوا جہاز ہم نے کہاں استعمال کیا. اور امریکہ اگر ابھی جو بھارت کے ہم نے جہاز گرائے تو امریکی وفد پاکستان آیا جس نے اس بات کا معائنہ کیا کہ واقعی F-16 کہیں انہوں نے انڈیا کے خلاف استعمال تو نہیں کر لیے. ایسا اسلحہ خرید کر ہم کیا کریں جسے ہم استعمال نہیں کر سکتے اپنے دشمنوں کے خلاف, یہ ایک افسوسناک بات ہے. اسی طرح سے بھی آپ کو معلوم ہے ایک ماحولیاتی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 40 ملکوں کے سربراہان کو بلایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے, لیکن پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. پاکستان جبکہ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا. مراد یہ ہوئی کہ امریکہ پاکستان کو کارنر کرتا جا رہا ہے, لیکن پاکستان اس سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم اس کے لیے آلریڈی تیار ہیں. امریکہ ہمیں ایسا کچھ نہیں دے رہا کہ جو اگر امریکہ ہمیں نہیں دے گا تو ہم کوئی دنیا سے خدا نخواستہ نیست و نابود ہو جائیں گے. لیکن اب واضح بلاک بن گئے ہیں امریکہ اور پاکستان, اب ان میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سارے خطے کے اندر انڈیا تنہا رہ گیا ہے اور اس پہ انڈین بہت زیادہ پریشان ہیں. میں بھارتی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور یہ ہے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن ہے ان کی ORF, اور اس کے تجزیہ کار ہیں میجر جنرل ہرشا کاکڑ, اور یہ لکھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے مابین کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات بھارت پر بھی مرتب ہوں گے. روس اور امریکہ کے مابین خراب ہوتے تعلقات نے چینی روسی اتحاد کو مضبوط کر دیا ہے. امریکی پابندیوں کے بعد روس نے چین کی طرف رخ کر لیا ہے اور چین کے ذریعے روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور بات چیت میں اضافہ ہو جائے گا, یہ خبر آئی. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ دنیا کے 2 طاقتور لیڈر ہیں جن کے اپنے اپنے ملکوں میں گرفت بہت مضبوط ہے, اور آئندہ دنوں میں ان دونوں رہنماؤں کی مغرب سے دوری بڑھے گی, جبکہ یہ امریکی نیٹو اتحاد کے الائنس کے خلاف ایک مضبوط بلاک بنائیں گے. پاکستان چین کے ساتھ ہے تو لہذا روس, چین اور پاکستان کا اتحاد کا امکان ایک حقیقت ہے. بھارت کے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنا یا اسے الگ تھلگ کرنا اب ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے علاوہ جو روسی دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار میشائل بورس ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسی کی وجہ سے ایشیا میں روس, چین, پاکستان, ایران اور ترکی کا باہمی اتحاد ابھر رہا ہے. بھارت اپنے ہمسایہ ممالک میں تنہا ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس کا روایتی حریف پاکستان دن بدن مضبوط ہو رہا ہے. چین اپنے سی پیک کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. اسرائیلی تھنک ٹینک ہے جی ایک یروشلم سینٹر فار پبلک افیئرز, اس نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کو چینی سی پیک منصوبے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہ خطے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی, ایک بہت بڑا نیا بلاک جو حقیقت کا روپ اختیار کر گیا ہے. بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہو جائے گا. افغانستان سے جو اب امریکہ نکل رہا ہے, امریکہ اسی لیے اپنا ڈیلے کر رہا ہے وہاں سے انخلا, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ جاتے جاتے وہاں پر اپنا کوئی مفادات کسی طرح سے سیو کیے جا سکے, جو میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہو پائے گا امریکہ کے لیے. اس طرح سے بحر ہند کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بحر ہند یعنی کہ جو عربین سی ہے اور انڈین اوشن ہے, وہاں پر جو جس کا بھی کنٹرول ہے اس کا تجارت پہ کنٹرول ہے. اور اب آپ کو اگر معلوم ہو کچھ عرصے سے پاکستان کو بہت سارے بحری جہاز پاکستان نے کچھ ترکی سے حاصل کیے ہیں, ترکی سے, اور پھر چائنا دے رہا ہے, اور چائنا چاہتا ہے کہ سارے علاقے کو اب وہاں پر اپنی وہ علمداری جو ہے وہ بڑھائے. اور یہاں پر اس نے چیلنج کیا ہے امریکی جو ایک اثر رسوخ ہے, کیونکہ امریکہ پہلے بلا شراکت غیر اس علاقے میں جہاں جل چاہتا تھا اپنے اڈے بنا لیتا تھا, اور آپ کو معلوم ہے مڈل ایسٹ میں آلریڈی اس کے اڈے موجود ہیں. لیکن اب اس کے مقابلے میں چائنا آ گیا ہے, اور چائنا نے دفاعی طور پر بھی امریکہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے, اور ایران کو 400 ارب کی انویسٹمنٹ دے کر باضابطہ طور پر چھاتی ٹھوک کر چائنا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ جنگ صرف اب تجارتی میدان میں نہیں رہی بلکہ اب دفاعی میدان میں بھی آ گئی ہے, اور اس نے امریکہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے. یعنی کہ امریکہ جو سب کو آنکھیں دکھاتا تھا کہ جی آپ اگر جس کو میں نے یعنی کہ گاؤں کا چودھری بھائی جس کو اس نے نکالا دے دیا, آپ اس کی سائڈ لیں گے تو پھر چودھری سے آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ جنگ لے لی ہے. سو جی چائنا نے کر لیا ہے. چائنا, پاکستان, روس, ایران ایک مضبوط بلاک جس میں ٹرکی بھی شامل ہے. ٹرکی اور ایران کے کچھ آپس میں معاملات ہیں جو حل طلب ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں چائنا ایک ایسا بائنڈنگ فیکٹر ہے جو کہ ان سب ممالک کو اکٹھا کر لے گا. پاکستان, ایران,
افغانستان، اس کے بعد آپ بات کریں ٹرکی کی، پھر روس ہے، پھر چائنا بذات خود ہے، اور پھر بنگلہ دیش ہے. یہ وہ ممالک ہیں. دوسری جب سری لنکا آپ دیکھیے وہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہے، آذربائیجان، ازبکستان یہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہیں. سو بہت سے بڑا ایک خطہ، ایک بہت بڑا بلاک بننے جا رہا ہے. اور چین یہ چاہتا ہے کہ اب جو سعودی عرب جہاں پہ مسلم بلاک کی لیڈرشپ سنبھال رہا تھا، اب ٹرکی اس کی جگہ پہ اس رول کو ریپلیس کرے. سو ٹرکی موسٹ پروبیبلی اس کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، کیونکہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ان سارے ریجنز میں ہے، اور چائنا اس قابل ہے کہ وہ اثر و رسوخ ڈال سکے، خصوصاً چھوٹے مسلم ممالک کے اوپر جو ایران، جو امریکہ کے اثر و رسوخ میں نہیں ہے اس وقت، یہاں ایران کے اثر و رسوخ میں نہیں ہے. سو ایک بہت بڑا بلاک جو اب عملی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن ہمارے میڈیا نے انفارچونیٹلی اس خبر کو نہیں اٹھایا. اور یہ معاہدہ گزشتہ شب سائن ہوا ہے، اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہا جا رہا ہے کہ چین سڑکوں کی تعمیر، ریلوے ٹریک، بندرگاہوں اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں سمیت سیاحت اور تیل و گیس کی صنعت میں استعمال کے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان پر ہیوی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ چائنا کو سستے داموں تیل مہیا کرے گا. چائنا کی اپنی انرجی کی ضروریات ہیں جو اس کو پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے ممالک چاہتا ہے کہ جو سیف اس کو پیسج اور سیف چیزیں اس کو ملتی رہیں، تو انرجی اس کی پوری ہوتی رہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اور ایران ظاہر ہے کہ ایران بھی چاہ رہا ہے کہ ان پابندیوں کے بعد وہ اپنی تیل اور گیس کو کہیں کھپا سکے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی منڈی ہے. سو دونوں کے اپنے مفادات بھی ہیں، اس میں صرف چائنا کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ایران کا بہت بڑا فائدہ ہے، خصوصاً اس حالت کے اندر جبکہ ایران کو دیس نکالا دیا گیا ہوا ہے اس دنیا سے. اس وقت چائنا اگر اس کو ہاتھ پکڑ رہا ہے اور $400 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اس معاہدے میں جناب اس میں فوجی تعاون بھی شامل ہے، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں آئی ہے. نیو یارک ٹائمز نے بھی اس پر ایک بہت بڑا اداریہ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت مشترکہ تربیتی مشقوں کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی تحقیق اور پیداوار کے منصوبے بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ دونوں ممالک خفیہ ایجنسیاں بھی اپنی معلومات کا تبادلہ کریں گی. سو ہمارے یہاں اصل میں خبروں پہ بات نہیں ہوتی، پاکستان میں بیانات سارا دن چلتے ہیں، جس کا رزلٹ آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی حقیقی خبر نہیں ہوتی. اور یہ اتنی بڑی خبر جو کہ مستقبل ہے اس خطے کا، اسے ہمارے میڈیا نے بالکل اگنور کر دیا. بہرحال اس معاہدے کے بعد چین اور ایران کے معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد تہران اور واشنگٹن کے مابین جو تعلقات ہیں اس پر بھی غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے، یہ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے. اور اگر ایران اور چین کی درمیان شراکت کاری کے منصوبے پر جو عمل درآمد ہے، انہوں نے کہا جی کہ آگے بڑھا تو اس کی پیش رفت بیجنگ اور واشنگٹن کے بگڑتے تعلقات میں ایک اور تنازع کا مرکز بن سکتی ہے. یعنی کہ بنیادی طور پر وہ بات جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اب چائنا نے باضابطہ طور پر امریکہ کو چیلنج کر دیا ہے دفاعی لحاظ سے بھی، اور اب یہ چیلنج اس نے مڈل ایسٹ میں جا کر کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ میں جو کویت ہے، اس کے علاوہ قطر ہے، یہ ممالک جو کہ ایران کے بلاک میں شامل ہے، ایونچولی یہ بھی چین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. سو ایک بہت بڑی نئی جنگ ہم اس خطے میں دیکھنے جا رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرحدیں پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئی ہیں. ہمیں جو خطرہ تھا چائنا والے بارڈر سے، افغانستان والے بارڈر سے، وہ خطرہ حقیقی طور پر ہمیں ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ چین نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں کسی قسم کی بھی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جس سے سی پیک کا منصوبہ متاثر ہو. سو بہرحال ایک بڑی خبر تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. پروگرام پسند آیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. زندگی تو انشاءاللہ تعالی جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا. میرے بارے میں کچھ جاننا چاہے تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.